الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ دو مسائل بیان کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہیں زخم اگر ہو جائے تو وضو کرتے وقت اس کو دھونا ہے یا اس میں مسح کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کسی کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جس کی وجہ سے اس کا وضو باقی نہ رہتا ہو تو اس کے لیے شریعت نے کیا سہولیات دی ہیں، ان دو مسئلوں کے بارے میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ تو یہ تو قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا، لہذا اگر کسی شخص کے اعضاء وضو میں جو وضو کے اعضاء ہیں ان میں سے کسی جگہ پر کوئی پھنسی ہو گئی ہے یا کوئی زخم ہو گیا ہے تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر پانی ڈال سکتا ہے، اس کو دھو سکتا ہے تو اس کو دھو ہی لینا چاہیے، مکمل وضو ہی کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ دھو نہیں سکتا ہے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے زخم کو، لیکن مسح کر سکتا ہے، یعنی پانی ڈالنا تو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اگر تر ہاتھ اس کے اوپر پھیل لیا جائے تو اس سے نقصان نہیں پہنچے گا، تو پھر اس کو چاہیے کہ تر ہاتھ اس کے اوپر پھیل لے، مسح کر لے۔ اور اگر یہ بھی اس کو نقصان کرتا ہو، تر ہاتھ کا پھیلنا یعنی مسح کرنا بھی اس کو نقصان کرتا ہو، تو پھر وہ بقیہ اعضاء کو دھو لے گا اور اس جگہ کو چھوڑ دے گا، اس کا مکمل وضو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور اگر کیفیت یہ ہے کہ اس پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس پٹی کا کھول پانا ممکن ہے تو پھر کھول کے اس کے اوپر مسح کیا جائے یا اس کو دھویا جائے۔ لیکن اگر پٹی کا کھولنا ضرر پہنچاتا ہو، اس کا کھولنا اس کے لیے مضر ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں پٹی بندھی رہے گی اور پٹی بندھے اوپر سے مسح کر لے گا۔ وہ ظاہر بات ہے جب پٹی باندھی جائے گی تو صرف وہ جو زخم ہے یا پھنسی ہے صرف اسی کے اوپر پٹی نہیں رہتی ہے، بلکہ دوسرے جو صحیح کنارے ہیں جہاں پر زخم یا پھنسی نہیں ہے اس کے اوپر بھی پٹی رہتی ہے۔ تو جب زخم کی جگہ اوپر مسح کرے گا تو ساتھ ہی ساتھ میں بقیہ جو پٹی ہے اس کے اوپر بھی مسح کر لے گا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اگر ہم اس کی اجازت نہ دیں، شریعت اس کی اجازت نہ دے تو اس کو دشواری ہو سکتی ہے۔ یہی حکم ہوتا ہے جب ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے، پلاسٹر باندھا جاتا ہے، ہاتھ میں یا پیر میں جو اعضاء وضو ہیں ان میں کہیں پلاسٹر بندھا ہوا ہے اگر، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا، مسح اس کے اوپر کر لے گا، بقیہ اعضاء کو دھو لے گا، اس طریقے سے اس کا مکمل وضو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو پٹی کے اوپر مسح کرنے کا مسئلہ ہوا، پلاسٹر کے اوپر مسح کرنے کا مسئلہ ہوا۔ پھر جب شریعت کی طرف سے مسح کرنے کی اجازت ہو تو اس کا وضو بالکل مکمل ہوتا ہے، اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ ایسا شخص اگر کسی مسجد کا امام ہے تو اس کی امامت میں نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب اس نے تو مسح کیا ہوا ہے اس جگہ پہ لہذا اس کی امامت درست نہ ہو، اس کی امامت بے تکلف درست ہے۔ دوسرا مسئلہ جو عرض کرنا تھا وہ ہے ایسے کسی معذور کا جس کا مسلسل وضو ٹوٹتا رہتا ہے، جیسے نقصیر کا مرض ہے یا مثال کے طور پر گیس کا مرض ہے، اس طریقے یا کوئی پھنسی وغیرہ ہے جس سے مسلسل خون نکل رہا ہے، اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے اگر، تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر اس کو اتنا موقع مل جاتا ہو کہ جس میں وہ کر سکتا ہے کہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ لے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ لے، اگر اتنا موقع اس کو مل جاتا ہو۔ یہاں تک کہ اگر وہ جماعت سے نماز پڑھے تو اس کو اتنی دیر تک اس کا وضو نہیں رک پائے گا۔ پیشاب ٹپکنے کا مرض ہے تو پیشاب ٹپک جائے گا، گیس کا مرض ہے تو گیس کا خروج ہو جائے گا، اس طریقے کوئی چیز ہے کہ جماعت سے اگر نماز پڑھے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس طریقے کا ہے مسئلہ۔ وہ گھر میں پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا معاف رہے گا، اس کو چاہیے کہ گھر ہی میں وہ وضو کرے اور جلدی جلدی وہ نماز فرض پڑھ لے۔ اس کے لیے تو پھر سہولت نہیں رہتی ہے، اس کے لیے چونکہ وہ کر سکتا ہے فرض نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کا مریض ہو ان بیماریوں میں سے کسی کا کہ پورے وقت بھر میں
مثال کے طور پر جسے مغرب کا وقت ہے، سب سے چھوٹا وہی وقت ہوتا ہے، تو اس کے پورے وقت بھر میں اتنا موقع اس کو نہیں ملتا ہے کہ وہ وضو کر کے طہارت کے ساتھ نماز پڑھ سکے، اتنا موقع اس کو نہیں مل پاتا ہے۔ جب بھی وضو کر کے نماز پڑھتا ہے درمیان میں عذر پیش آ جاتا ہے تو شرعاً یہ معذور ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص شرعاً معذور ہو جائے تو اب جب ایک بار وہ وضو کر لے گا تو اس مرض کی وجہ سے جو اس کو لاحق ہے، چاہے پیشاب ٹپکنے کا مرض ہو، چاہے انفلات دی یعنی گیس کے نکلنے کا مسئلہ ہو، یا نکسیر سے ناک سے خون بہنے کا مسئلہ ہو، جو بھی اس کو مرض لاحق ہے اس کی وجہ سے اس کا وضو پورے وقت میں نہیں ٹوٹے گا۔ جب وہ وقت ختم ہو جائے گا تب البتہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ کوئی دوسرا سبب اگر پایا جائے جو وضو توڑنے والا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اس کا، خود اس مرض کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ آرام کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ اس وقت تک معذور مانا جائے گا، شرعاً اس وقت تک کی معذور ہی کا حکم میں رہے گا جب تک کہ کسی پورے وقت میں ایسا نہ ہو کہ ایک بار بھی اس کو یہ عذر پیش نہ آئے۔ جب کوئی ایسا وقت نماز کا گزر جائے کہ پورے نماز کے وقت بھر میں ایک دفعہ بھی یہ چیز پیش نہیں آئی تو پھر ایسی صورت میں اس کی معذوری اب ختم ہو گئی، وہ اچھا مانا جائے گا، صحیح مانا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص اس طریقے کا ہو، معذور شریعت نے اس کو مان لیا ہو، وہ جو وضو کرے تو اپنے حق میں تو اس کا وضو رہتا ہے، لیکن اس شخص کے لیے امامت کرنا درست نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص معذور ہے تو اب وہ کسی مسجد کا امام وغیرہ نہ بنے، اس لیے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں۔ اب اسی میں مسئلہ آتا ہے کہ اگر پیشاب ٹپکنے کا کسی کو مرض لاحق ہے اور بار بار اس کا جو پائجامہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، لنگی خراب ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اگر وہ اتنا وقت اس کو مل جاتا ہو کہ اس کو دھو کے وہ پڑھ سکتا ہے اور اس درمیان میں وہ پیشاب نہیں ٹپکے گا، وہ جو عذر اس کو لاحق ہے، یا پھنسی سے خون یا مواد یا پیپ نہیں بہے گی، تب تو پھر اس کو دھو کے اس کو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر مرض اس طریقے کا ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے ایک آدھ بار ضرور اس کا پیشاب ٹپک جاتا ہے جو کہ اس کے کپڑے میں لگ جاتا ہے، تو پھر اسی کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے گا، اس کا نماز پڑھنا درست ہو جائے گا۔ اسی میں مسئلہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا مریض ہے، وہ اسپتال وغیرہ میں ایڈمٹ ہے جہاں پر وہ نلکی لگا دیتے ہیں پیشاب نکلنے کے لیے، تو اس حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو وہ جب وضو یا تیمم کرے گا، جس پر بھی اس کو قدرت ہو وضو یا تیمم میں سے، وہ جب وضو یا تیمم ایک بار کر لے گا تو پیشاب حالانکہ مسلسل نکل رہا ہے، لیکن چونکہ وہ معذور کے حکم میں ہے لہذا اس کے لیے نماز پڑھنا بالکل جائز رہے گا اور کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ چند مسائل عرض کر دیے۔ اللہ تعالیٰ تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔